العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ جو ہے باب ہے ذا اور ذات کے درمیان فرق کرنے کا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ مَيِّزْ مِنَ الضَّاءِ، کہ ذات کو ذا سے صفت استطالت اور مخرج کے ذریعے ممتاز کرو۔ پھر اخیر میں فرمایا تھا، شعر کے آخری ٹکڑے میں فرمایا وَكُلُّهَا تَجِي، اور وہ تمام ضاءات آ رہی۔ تفصیل میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ضا والے کلمات کو یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں، جو تقریباً 842 جگہ واقع ہوئے ہیں، اور اس بیان سے ضاد والے کلمات جو تقریباً 1607 جگہ پر واقع ہیں ان کو سمجھ لیا جائے گا۔ تو یہ چونکہ کم تھے اس لیے انہیں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال تو پہلے جو ہے فرمایا تھا وَكُلُّهَا تَجِي، وہ تمام ضاءات والے کلمات آ رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ تو دوسرے شعر میں فرمایا تھا فِي الظَّانِ ظِلِّ الظُّهْرِ عُظْمِ الْحِفْظِ أَيْقِظْ وَأَنذِرْ عَظْمِ ظَهْرِ اللَّفْظِ۔ ظان، ذل، ظہر، عظم، الحفظ، ایقظ، انذر، عظم، ظہر اور اللفظ کے مادوں میں یہ جو ہے 10 کلمات تھے جن میں جو ہے ضاءات، یہ ضاءات والے کلمات ہیں جن میں جو ہے ضا آئی ہے، اور یہ کل 239 جگہوں پر واقع تھی، جن کو میں نے تفصیل سے آپ کو بتلا دیا کہ ظان کتنی جگہ ہیں، ذل، ظہر، اسی طرح سے آخر تک اللفظ تک کون لفظ کتنی جگہ استعمال ہوا ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں تیسرے شعر میں ظاہر لظا شواذ قصب ظلم اغل الظلام ظفر انتظر ظما، ظاہر لظا شواذ قصب ظلم اغل الظلام ظفر انتظر ظما، یعنی وہ ضاءات آئی ہیں ظاہر، لظا، شواذ، قزم، ظلم، اغل، ظلام، ظفر، انتظر اور ظما کے مادوں میں۔ اس شعر کے اندر بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ماقبل والے شعر کی طرح سے 10 کلمات ذکر کیے ہیں جن میں ضا آئی، تو گویا کہ یہ مزید 10 کلمات ہو گئے اور پہلے 10، یہ 20 کلمات یہاں تک ہو جا رہے ہیں، تو مزید 10 کلمات کو جو ہے مصنف نے ضا والے کو شمار کیا ہے۔ یہ جو کلمات ہیں ظاہر لظا سے لے کر کے ظما تک، اس میں کل جو ہے یہ 393 کلمات ہیں، 10 کلمات 393 جگہوں پر یہ آئے ہوئے ہیں، جن کی تعداد میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، اور پھر جو ہے اس کو تلاش کرنا، اس کی جائے وقوع کی نشاندہی، یہ سب جو ہے آپ کے ذمے ہے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اگر جو ہے ان تمام کلمات کی نشاندہی کرنے بیٹھیں گے تو سبق نہیں ہو پائے گا، اور مقصد آپ کا یہ ہے کہ یہ جو ہے کلمات بتلا دیے جائیں اور آپ اسے جو ہے سمجھ کر کے نکالیں اور اسے پڑھیں۔ اس لیے جو ہے صرف کلمات بتلاتے ہیں، تو کل جو ہے 393 جگہ کلمات ہی آئے ہیں۔ مثلا ظاہر، پہلا کلمہ جو ہے اس میں کا ہے اور شروع سے 11واں کلمہ ہے، ظاہر جو ہی 38 جگہوں پر آئے،
لظا یہ 2 جگہ آیا ہے، شواذ 1 جگہ آیا ہے، قضم یہ 6 جگہ آیا ہے۔ اسی طرح سے ظلمہ جو ہے، ظلمہ یہ الف اطلاقی ہے، اس میں ظلمہ جو ہے 289 جگہ، 2 8 9۔ اغلظ یہ 13 جگہ پر، ظلام 26 جگہ پر، ظفر 1 جگہ، انتظر یہ جو ہے 14 جگہ، اور ضمہ یہ 3 جگہ۔ اس طرح سے کل جو ہے کلمات ہو جاتے ہیں 393 جگہ۔ تو الغرض مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 10 مادے اب تک بیان کیے کہ 10 مادوں میں یہ جو ہے وا آئی ہے، اور وہ 10 مادے پہلے شعر کے اندر جو بتلائے گئے تو اس میں 239 کلمات آئے تھے، اور دوسرے 10 مادے کے اندر جو ہے 393 کلمات آپ کو بتلائے گئے یہ آئے ہیں، اور ان کی نشاندہی تعداد کے اعتبار سے کر دی گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اظفر ظنا کیف جا وعظ سوا اضین ظل النحل زخرف سوا۔ اظفر ظنا کیف جا وعظ، اس لفظ کو وعظ بھی جو ہے بعض نسخوں میں وعظ ہے، مقصد ہے واو عین ظا۔ جی اظفر ظنا کیف جا وعظ سوا اضین ظل النحل زخرف سوا۔ اور ظا آئی ہے اظفر میں، اظفر میں، اور ظنن میں، کیف جا، ظنن کے بعد کہہ رہے ہیں کیف جا، خواہ یہ ظن کسی بھی طرح سے آئے۔ اور واظن میں دوبارہ ترجمہ دیکھیے، اور ظا آئی ہے اظفر میں اور ظنن میں، خواہ یہ لفظ ظن کسی بھی طرح سے آئے۔ اور واظن میں علاوہ لفظ اضینہ کے، واظن سوا اضینہ، لفظ اضینہ کے، اور لفظ ظل، اور لفظ ظل سورہ نحل اور زخرف میں ایک ہی طرح ہے، ظل النحل زخرف، یعنی سورہ نحل اور سورہ زخرف میں لفظ ظل جو ہے سوا یعنی برابر ہے، ایک ہی طرح ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ ترجمہ سن لیجئے، اور ظا آئی ہے اظفر میں اور ظنن میں، خواہ یہ ظن کسی بھی طرح سے آئے، اور واظن میں سوائے اضینہ کے، اور لفظ ظل سورہ نحل اور زخرف میں ایک ہی طرح ہے۔ اس میں جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مزید 4 کلمات کو ذکر کیا ہے، اظفر، ظنن، اور اسی طرح سے واظ اور ظل، یہ 4 کلمات کو بتلایا ہے۔ یہ 4 کلمات قرآن کریم کے اندر کل 104 جگہوں پر آئے ہوئے ہیں، 104 مقامات ہیں اس کے۔ اظفر تو صرف ایک جگہ ہے، جبکہ ظنن جس کے بارے میں مصنف نے کئی وجہ یعنی کسی بھی صیغے سے ہو، اظفر ظنن جو ہے یہ 69 جگہ ہے، یعنی 6 9۔ اور لفظ واظ جو نصیحت کے معنی میں ہے یہ 25 جگہ ہے، اور لفظ ظل النحل یہ جو ہے 9 جگہ واقع ہے۔ اور جائے وقوع کی تفصیل آپ جو ہے ڈھونڈیں گے اور وہ آپ کے ذمے ہے۔ کیف جا سے مراد میں نے آپ کو بتلایا کہ لفظ ظن خواہ کسی طرح اور کسی بھی صیغے میں آئے ظاہر سے ہوگا۔ اضینہ کا استثناء جو کیا گیا ہے اس لیے کہ اضینہ یہ بالاتفاق ضاد سے ہے، اور عظتن کی جمع ہے جو اصل میں عظہتن تھا، جس کے معنی ہے کذب اور بہتان کے۔
یا اس کی اصل اغوتن تھی، واو کو حذف کر دیا، بمعنی تفرق، یعنی مختلف باتیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے بارے میں کفار میں سے کسی نے کہا کہ یہ شعر ہے، کسی نے کہانت کہا تو کسی نے سحر کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے کوئی جو ہے شاعر کہتا تھا تو کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی ساحر کہتا تھا وغیرہ۔ بہرحال تو اغینہ جو ہے یہ کیا ہے، ذات سے ہی ہے بالاتفاق۔ اب یہاں جو ہے پہلے مصرے میں آپ دیکھ رہے ہیں واعظ سوا، اور دوسرے مصرے میں ہے زخرف سوا۔ سوا اور سوا میں کیا فرق ہے، آپ بالکل جو ہے واضح طور سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ہوگا بھی، لیکن آپ کو تکرار کے لیے بتلا دیتا ہوں کہ پہلا جو ہے غیر کے معنی میں سوا اغینہ جو استثناء کے لیے آتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے برابر کے معنی میں سواء، یعنی دونوں سورہ نحل اور سورہ زخرف میں جو لفظ ظل آیا ہے دونوں برابر ہے، یعنی ذا سے ہی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ پہلا جو ہے غیرہ کے معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واض سے اذینہ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا مادہ الگ ہے اور اس کی اصل جو ہے الگ ہے۔ دوسرا جو ہے برابر کے معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نحل اور سورہ زخرف میں ظل یکساں ہی آیا ہوا ہے۔ بہرحال اب یہاں پر جو ہے مصنف نے 4 کلمات کو اور ذکر کیا، اس طرح سے کل ابھی تک 24 کلمات ہو گئے۔ کتنے؟ 24 کلمات ہو گئے۔ اب جو ہے یا تو 5 یا 6 کلمات رہ گئے ہیں، اس کو دیکھیے۔ وَظَلْتَ ظَلْتُمْ وَبِرُومٍ ظَلُّوا كَالْحِجْرِ ظَلَّتْ شُعْرَانَ ظَلُّوا، اور ذا آتی ہے ظلت اور فضلتم میں، اور سورہ روم میں لظلوا، برومن ظلوا اصل تھا لظلوا، اور سورہ روم میں لظلوا سورہ حجر والے فظلوا کی طرح ہے۔ اور ذا آتی ہے سورہ شعراء کے فظلت اور فنظلوا میں۔ یہاں مادہ نہیں بولنا، یہاں پر جو ہے کلمات کو ہی جو ہے مصنف نے ذکر کیا ہے کہ وا جو ہے کہاں ہے، ظل النحل زخرف سوا جو کہا تھا کہ سورہ نحل اور سورہ زخرف کا لفظ ظل جو ہے برابر ہے، یکساں ہے، تو اسی جو ہے کیا کہتے ہیں سائے کے معنی میں جو ظل ہے اسی کو بتلا رہے ہیں کہ وظلتا، اور ذا آتی ہے ظلتا میں، مادہ نہیں کہیں گے یہاں پر، ظلتم میں، اور سورہ روم کا لظلو سورہ حجر کے فظلو کی طرح ہے۔ ظلت شعراء، اور ذا آتی ہے سورہ شعراء کے فظلت اور فنظلو میں۔ اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ظل جو دامہ کے معنی میں، ظل کیا ہے؟ دامہ کے معنی میں 9 کلمات ہیں، وہ 9 کلمات، جن میں سے 2 کا ذکر جو ہے مصنف نے پہلے والے شعر میں کیا ہے۔ کیسے کیا؟ پہلے والے شعر میں سورہ زخرف اور سورہ نحل، یہ 2 کلمات ہو گئے۔ پھر اس شعر میں جو ہے 6 کلمات کی نشاندہی کی ہے۔ کہاں ہے؟ ظلت اور ظلتم، ظلوا اور ظلت، اور اسی طرح سے یظللن۔ تو یہاں پر کالحجر کا وَبِرُومٍ ظَلُّوا کالحجر، کالحجر سے مراد ہے کہ سورہ روم کا لفظ لظلوا، سورہ حجر کا لفظ فظلوا ایک ہی جیسا ہے، یعنی دونوں ذا کی طرح، ذا کے ساتھ ہے۔ سوال ایک جو ہے طالب علمانہ
کر بیٹھا ایک طالب علم، حالانکہ یہ آپ کو میں بتلا چکا ہوں کہ ظلت، ظلتم، ظلو، ظلت، نظلو اور یظلن، ان تمام کلمات کے مادے ایک ہی ہیں، تو ان کو جو ہے بالتفصیل مصنف نے کیوں بیان کیا؟ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ 9 کلمات میں ظا آئی ہے، ظل، ایک تو اذین کے بعد ظل نظر آ رہا ہے، ظل النحل زخرفن، تو یہ 2 جگہ ہو گیا، ظلت 3، ظلتم 4، اور سورہ روم اور سورہ حجر کے جو ہے لظلو اور فظلو، تو یہ 4 اور 2 6، اور سورہ شعراء کا جو ہے ظلت اور نظلو، یہ کتنے ہو گئے؟ 2 اوپر، اور یہ ظلت 3، ظلتم 4، ظلو 5 اور 6، ظلت 6 اور 7 اور 8، اب ایک رہا یظللن، 9 کلمات ہوئے۔ تو اب جو ہے سوال ظاہر سی بات ہے کہ جب دیگر ابھی جو ہے 24 کلمات کو جو ذکر کیا تو صرف اس کا مادہ ذکر کیا تھا، اور یہاں پہ لفظ ظل کو مصنف نے بالتفصیل ان کی 9 جگہیں جو واقع تھی، 9 جگہیں جو ہے تھیں ان کو جو ہے بیان کیا، نشاندہی کر دی اس کی۔ ایسا کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ان کا مادہ ایک ہی ہے، ان کو بالتفصیل بیان کرنے کا مقصد لفظ ظل سے امتیاز ہے، یعنی ظل یظل ظلالن، یا کیا کہتے ہیں، گمراہ ہونے کے معنی میں۔ نیز ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ طلبہ کو یہاں پر ترغیب دینا مقصود ہے کہ جس طرح سے ہم نے اس لفظ کے تمام مشتقات کو تلاش کیا ہے، بقیہ الفاظ کے مشتقات کا تتبع اور تلاش تم کرو تاکہ بصیرت پیدا ہو۔ بہرحال میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو ہے بہت تفصیل طلب باب ہے، ان کلمات کو جو ہے ڈھونڈنا یہ بہت تفصیل طلب ہے، اس لیے جو وہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم جو ہے ان کلمات کے مادوں کو بیان کر دیتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ قرآن میں کہاں کہاں واقع ہیں آپ ڈھونڈیے۔ لیکن پھر جو ہے مصنف نے ظل النحل سے لے کر کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جی ظل النحل سے لے کر کے یظللن تک، انہوں نے جو ظل دامہ کے معنی میں ہوتا ہے، ہمیشگی کے معنی میں، اس کو انہوں نے ذکر کر دیا کہ وہ 9 جگہیں ہیں، تو جس طرح سے میں نے 9 جگہیں بتلائی آپ کو، اسی طرح سے آپ بھی جو ہے ان جگہوں کو تلاش کریں جہاں پر ظا والے مادے ہیں، جو ماقبل میں 24 بیان کیے گئے ہیں اور آگے اور جو بیان کیے جائیں گے۔ اس میں سے آپ کو بتلایا گیا کہ ہر کلمہ جو ہے ایک ایک جگہ ہی آیا ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب یہ لفظ شعراء کا تعلق ظلت شعراء نظلو، یہ جو کہا ہے تو شعراء کا تعلق ظلت سے ہے یا نظلو سے؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں سے، یہ دونوں لفظ سورہ شعراء میں واقع ہوئے ہیں، اسی لیے ترجمہ آپ کو کیا کرایا گیا ہے، اور ظلتا، اور ظا آئی ہے ظلتا میں اور فضلتم میں، اور سورہ روم میں لظلو سورہ حجر والے فضلو کی طرح ہے، اور ظا آتی ہے سورہ شعراء کے فضلت اور فنظلو میں۔ تو ظلت کا تعلق جو ہے سورہ شعراء سے ہے، اور نظلو کا بھی تعلق جو ہے سورہ شعراء سے ہے۔ آگے ہے یظللن محظورا مع المحتضر وکنت فظا وجمیع النظر، اور ذا آتی ہے یا آئی ہے یظللن میں اور محظورن میں ساتھ المحتضر کے، ساتھ المحتضر کے، اور کنت فظا میں نیز نظر کے تمام مشتقات میں، جمیع النظر تمام نظر کے مشتقات میں ظا آئی ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو ہے مادے کے اعتبار سے نہیں بلکہ معنی کے اعتبار سے مصنف نے الگ الگ کیا تھا،
اس لیے جو ہے 29 یا 30 کلمات ہو رہے تھے، ورنہ اگر ان کو جو ہے مادے کے اعتبار سے الگ نہ کیا جاتا تو ان کلمات کی تعداد جو ہے صرف 22 بنتی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، یظللن مزید جو ہے ضا والے 5 کلمات کو اس شعر کے اندر مصنف نے بیان کیا ہے۔ کون سے 5 ہیں؟ محظوراً، یہ یظللن کو آپ لے لیجئے، اور محتضر، کنت فظا اور النظر۔ تو یظللن، محظوراً، محتضر، فظ اور النظر، یہ 5 کلمات۔ لیکن یظللن کا تعلق جو ہے ما قبل والے شعر سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے نئے کلمات جو ہے یہ 4 اس میں آئے ہیں۔ محظوراً اور محتضر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم میں حضر بمعنی منع، منع یمنع، روکنا، حضر جو ہے روکنے کے معنی میں یہ 2 لفظ مستعمل ہے۔ پہلا جو ہے اس میں مفعول اور دوسرا اس میں فاعل۔ ان مادوں سے کلمات کتنے آئے ہیں؟ جیسا کہ میں نے ما قبل میں بیان کیا، اسی طرح سے یہاں بھی آپ کو بتلاتے ہیں۔ ایک تو لفظ محظوراً ہے، محظوراً یہ 2 جگہ آیا ہے، اور محتضر یہ صرف ایک جگہ ہے۔ اور کنت، محظوراً اور محتضر ایک ہی ہے، یہ ایک ہی ان کا جو ہے مادہ ہے۔ اور فظاً جو ہے یہ ایک جگہ ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ آیا ہے۔ اور نظر، اس کے جو ہے بہت کلمات ہیں، تقریباً 96 جگہ، یا بعض اختلاف کے مطابق جو ہے 86 جگہ جو ہے نظر اپنے مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور کل یہ کلمات محظوراً، محتضر، فظ اور النظر یہ جو ہے 99 جگہ یا دوسرے قول کے مطابق جو ہے 89 جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ ناظم نے فظًا کے ساتھ کنت کا لفظ کیوں استعمال ہے؟ وہ کنت فظًا، جواب یہ ہے کہ وزن شعری کی وجہ سے کنت کو ذکر کیا ہے، یہ کلمہ قرآنی میں سے ہے۔ اور جمیع النظر سے مراد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ نظرہ خواہ دیکھنے کے معنی میں ہو یا انتظار کرنے کے معنی میں ہو، وہ تمام الفاظ ذا سے ہی ہیں۔ یہی ہے جمیع النظری کہنے کا مطلب۔ تو بہرحال یہ پورے کلمات جو ہے 99 جگہ یا جو ہے 89 جگہ واقع ہوئے ہیں، اور جو یہ تعداد کا فرق ہے وہ نظر کے اندر، نظر کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 96 جگہ ہیں، بعض نے کہا کہ 86 جگہ ہیں، اور میں نے جمیع النظری کے اندر ایک بات یہ بتلائی ہے کہ یہ نظر جو ہے خواہ دیکھنے کے معنی میں ہو یا انتظار کے معنی میں ہو، تو اس لیے جو ہے کہیں پر دیکھنے کے معنی کو صرف لیا گیا، یا کہیں جو ہے اس دیکھنے کے معنی کو لیا گیا تو وہاں 86 کر دیا، اور انتظار کا معنی بھی اس میں شامل کر لیا، تو پھر جو ہے یہ 86 رہ گیا، 96 ہو گیا۔ الا بویل هل واولی ناظرہ والغیظ للرعد وہود قاصرہ، مگر سورہ ویل یعنی سورہ تطفیف، حل یعنی سورہ دہر کے لفظ نظرہ، الا بویل حل یعنی تمام نظر کے مشتقات میں جو کہا تھا اس سے استثناء ہے کہ مگر سورہ ویل یعنی سورہ تطفیف، سورہ حل یعنی سورہ دہر، مگر سورہ تطفیف اور سورہ دہر کے لفظ نظرہ، و اولی ناظرہ اور سورہ قیامہ کے پہلے لفظ ناظرہ میں، یعنی اس میں جو ہے ضا نہیں ہے، یہ سب جو ہے ضاد سے ہیں،
تو جمیع نظری جو کہا گیا تھا تو اس سے مستثنی کیا گیا ہے، مگر سورہ ویل یعنی سورہ مطففین اور سورہ حل یعنی سورہ دہر اور سورہ قیامہ کا پہلا ناظرہ۔ والغیظ للرعد وہود قاصرہ، اور ذا آئی ہے لفظ غیظ میں، نہ کہ اس غیظ میں جو سورہ رعد اور سورہ ہود میں ہی محدود ہے۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مصرع میں یہ بتلایا کہ سورہ تطفیف اور سورہ دہر کے لفظ نظرہ اور سورہ قیامہ میں آنے والے لفظ ناظرتن کے ذا سے ہونے کا استثناء کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے مصرع میں ذا والا ایک لفظ بیان کیا گیا ہے، اور پھر سورہ رعد اور سورہ ہود کے لفظ غیظ سے ذا سے ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتلاتے ہیں۔ اللہ سے جو ہے یہ استثناء کیا گیا ہے، تو لفظ نظرہ اور ناظرہ کا، لفظ نظرہ جو سورہ ویل المطففین میں ہے یا جو ہے سورہ دہر میں ہے، اور ناظرہ جو سورہ قیامہ میں ہے، نظرہ سے نہیں ہے، اس کا استثناء کیا گیا ہے۔ اور الغیظ یہ جو ہے یہ کتنے کلمات ہیں اور وہ کتنی جگہ پر واقع ہوئے ہیں، تو لفظ غیظ جو ہے یہ کلمہ 11 جگہ پر واقع ہے۔ اب آگے جو ایک لفظ استعمال کیا مصنف للرعد وہود قاصرہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا تعلق لفظ غیظ سے ہے، جس طرح سے یہاں پر کہا گیا تھا وہ جمیع النظر الا بویل حل و اولا ناظرہ، یہاں جو ہے استثناء کیا گیا تھا کہ سورہ مطففین اور سورہ دہر میں یا سورہ قیامہ میں جو پہلا لفظ ناظرہ آیا ہے اس میں جو ہے ذا نہیں ہے بلکہ ضاد ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ والغیظ، اور ذا آئی ہے لفظ غیظ میں، تو لفظ غیظ میں ذا آئی ہے اور وہ 11 جگہ پر واقع ہے، لیکن اسی طرح سے سننے میں ایک لفظ اور آتا ہے سورہ رعد اور سورہ ہود میں، وہ لفظ غیظ، تو اس کے اندر جو ہے ذا نہیں بلکہ ضاد ہے۔ تو ان کا تعلق جو ہے رعد اور ہود کا، یہ تعلق کس سے ہے؟ لفظ غیظ سے، اور سورہ رعد اور ہود میں لفظ غیظ کے ذا سے ہونے کی نفی مقصود ہے، کیونکہ سورہ رعد میں کی آیت نمبر 8 کے اندر آیا وما تغیض الارحام وما تزداد، اور سورہ ہود میں آیا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے اندر وغیض الماء وقضی الامر، یہ دونوں لفظ جو ہے کہاں کس سے ہیں؟ ضاد سے ہیں، ذا سے نہیں ہیں۔ اور یہ جو ہے ضاد جو پہلی جگہ آیا ہے وما تغیض الارحام، جو پھینکنے کے معنی میں ہے غاز یغیظ، اور یہاں جو وغیض الماء اور پانی کم ہو گیا، ختم ہو گیا، کم کرنا ہونے کے معنی میں۔ بہرحال قاصرہ کی مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ منحصر ہونا، یعنی یہ لفظ غیظ انہی دونوں صورتوں میں آیا ہے اور کہیں نہیں آیا ہے، اسی اعتبار سے ترجمہ بھی آپ کو کرایا گیا۔ دوسرے یہ کہ قاصرہ کا معنی نفی اور نقص اور کمی کے ہیں، یعنی ناظم رحمۃ اللہ علیہ قاصرہ سے غیظ کا معنی بتلا رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نقص کے معنی میں ہے۔ جی، اور تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ناظم کی مراد یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں جو ضاد والے کلمات دو لفظ آئے ہوئے ہیں وہ مقصور بالالف ہیں، لہذا ضاد سے نہ ہیں نہ کہ ضا سے، اسی کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ والحظ للحظ علی الطعام وفی ظنین الخلاف سامی، اور ذا آئی ہے حظ میں نہ کہ حظ علی الطعام میں، اور لفظ ظنین میں اختلاف بلند اور مشہور ہے۔ اس میں جو ہے پہلے مصرعے کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذا کا ایک کلمہ بیان کیا ہے الحظ، جو نصیبہ اور حصے کے معنی میں ہے، اور للحظ کہہ کر کے جو ہے حظ علی الطعام، حظ یحظ ابھارنا، اس کی جو ہے نفی کی گئی ہے، اور لفظ
ظنینہ میں ایک اختلاف کے متعلق جو ہے اشارہ کیا گیا کہ اس کے مادے کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ضاد سے لفظ ہے یا جو ہے یہ ضا سے ہے۔ بہرحال لفظ حظ یہ جو ہے 7 جگہ واقع ہے، اور لل حظ علی الطعام سے جو ہے نفی اس لیے کی گئی ہے کہ حظ جو ہے یہ پہلا حظ جو ہے یہ کس کے معنی میں ہے؟ نصیبہ اور حصے کے معنی میں ہے، اور حظ علی الطعام کا مطلب ہے کہ شوق اور ترغیب دلانا۔ علی الطعام کا اضافہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ قرآن میں ہر جگہ حظ جو ہے علی الطعام کے ساتھ ہی آیا ہے۔ مصرع ثانیہ کا مطلب جو ہے واضح کرنا پڑے گا آپ کے سامنے۔ اب یہ آپ سمجھیے کہ سورہ تکویر کے اندر لفظ ظنینہ جو آیا ہے اس کے ضاد اور ذا سے ہونے میں اختلاف ہے، اور بہت زیادہ یہ اختلاف مشہور بھی ہے۔ بعض قراء اس کو بالضاد پڑھتے ہیں اور بعض جو ہے اس کو بالضا پڑھتے ہیں۔ اب جو ہے فرق کیا ہوگا؟ بالضاد بخیل کے معنی میں بخل کرنا، اور بالضا متہم ہونے کے معنی، اور یہ دونوں معانی بلا تردد درست اور صحیح ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے غیب کی باتیں بتلانے میں نہ تو وہ بخیل ہیں اور نہ متہم ہیں، یعنی جتنا کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ سب کا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا دیتے تھے بلا کم و کاست۔ بخل سے کوئی سروکار نہیں تھا، بخل نہیں کرتے تھے۔ اگر جو ہے ضاد والی قرأت ہے جیسا کہ امام حفص کے ہاں جو ہے ضاد ہی ہے، اسی طرح ان پر یہ الزام بھی نہیں ہے اور اتہام بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی بتلاتے ہیں وہ خالص وحی ہوتا ہے۔ تو دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دونوں چیزوں کی نفی ہو جائے گی۔ وما هو علی الغیب بضنین، کہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں وہ بخل سے کام نہیں لیتے، اور غیب کی باتوں کو بتلانے میں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں ملاتے، بلکہ وہ سب کا سب جو ہے خالص وحی ہوتا ہے۔ تو دونوں معنی یہاں پر جو ہے صحیح ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں لفظ ظنینہ کو ضاد اور ضا سے ہونے میں جو ہے اختلاف ہے، اور دونوں جو ہے باتیں صحیح ہیں۔ اس وجہ سے آپ اگر جو ہے اس کو ضاد سے مانتے ہیں تو اب تک جو مصنف نے بیان کیا ہے وہ صرف 29 کلمات ہوں گے، اور اگر جو ہے اس کو ضاد سے مانتے ہیں تو یہ 30 کلمات ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک ایسی بحث تھی جو بہت تفصیلی ہے، آسان ہے لیکن تفصیلی بہت ہے، اس وجہ سے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ایک لفظ کو آپ جو ہے دیکھتے جائیے۔ پھر ضان دیکھیے، لفظ ضان جو ہے کہاں قرآن میں آیا ہے اس کو دیکھیے، ظل کہاں آیا ہے، ظہر کہاں ہے، اس طرح سے آپ اس کو دیکھتے جائیں تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بتلانے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ بہرحال یہ بحث جو ہے باب فی الفرق بین الضا والضاد جو ہے ختم ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.